جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقین کا امتحان تو تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت سی دعائیں کرنے کے باوجود بھی وہ چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ کبھی نہ کبھی تو میرا اللہ ضرور قبول کر لے گا۔ جن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اسی میں بھی راضی رہا جائے۔ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے ذریعے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور تو کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس لٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی سے اللہ اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ ہے نا، وہ اپنے بندوں کو بڑے پیار سے بلا کر اپنے قریب کر لیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ کامل یقین رکھنے والوں کے لیے تو معجزے ہو جایا کرتے ہیں، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز مت سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اور قدر بڑھ جاتی ہے عرش پر صبر کرنے والوں کی۔ کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو؟ اور اگر یقین ہو تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے۔ ہاں وہ جانتا ہے کس لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ اور جب آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی تکلیف کم کرنے کے لیے کسی کو بھی وسیلہ بنا کر آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ وہ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تیری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہان لٹا دیتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے تنہا لڑ جاؤ۔ اس تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، سانسوں کے بحال ہونے کا یقین، لا حاصل ممکن اور ناممکن ہونے کا یقین، موت کا یقین،
اور موت کے بعد پھر اللہ سے ملاقات کا یقین۔ اللہ تو تمہارے یقین کی انتہا دے کر خوش ہوتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پر یقین رکھنا تمہارا، اور صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے انشاءاللہ۔